پر ہم سمجھ سکتے ہیں ایک چیز، ایک پہلو کہ اگر اسلامی تعلیمات ہمارے ملک کے سامنے، ہمارے ملک کے سماج کے سامنے ٹھیک سے لائی جائیں تو وہ اس کی حکمتوں کو یقیناً سمجھیں گے اور سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرسیپشن بنانے میں میڈیا کا ایک بڑا رول ہے، اور میڈیا میں جو باتیں بار بار کہی جاتی ہیں، جس طرح سے کہی جاتی ہیں، ظاہر ہے ایک میڈیا کا ایک بڑا حصہ تو ایک خاص ایجنڈا پر کام کر رہا ہے، اور وہ اسی ایجنڈا کے مطابق اسلام کو، مسلمانوں کو، اور اسلام اور مسلمانوں کی کا جو سسٹم اور نظام ہے اس کو اسی انداز میں پیش کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر لوگوں تک صحیح بات پہنچے، اگر میڈیا کے ان لوگوں تک صحیح بات پہنچانے کا نظم ہو، اور ان کے سامنے اسلام کی صحیح چیزوں کو پہنچانے کا کوئی معقول نظم ہو، اور ہمارے لوگوں میں سے ایسے لوگ جو تربیت یافتہ لوگ ان لوگوں کے درمیان ایسے فورمز پر جا کر اور اسلام کی نمائندگی ٹھیک سے کریں، اور اسلام کے مختلف پہلوؤں کو دلائل کے ساتھ ان کے حکمت کے پہلوؤں کو واضح کرتے ہوئے، اور آج کے ماحول اور آج کے حالات میں جس زبان کا استعمال اس بات کو سمجھانے کے لیے کیا جانا چاہیے اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم لوگوں کے سامنے صحیح بات اور حقائق کو پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی رائے وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن ان کی رائے بدل سکتی ہے۔ میڈیا میں بھی وہ لوگ جو ابھی آپ کے ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، تو کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ایجنڈا کی وجہ سے ایسا کریں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صحیح معنی میں ان تک صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، بہت سے صحافی لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ان کی یہی رائے سامنے آتی ہے کہ اگر اسلام کے بارے میں صحیح چیزیں، صحیح معلومات ہم تک پہنچے تو بہت سارے لوگوں کی رائے بدل سکتی ہے، اور ان کے قلم کے ذریعے سے جو باتیں اسلام کے خلاف آتی ہیں وہ آہستہ آہستہ سافٹ ہوں گی اور دھیرے دھیرے ان کی رائے بدلے گی۔ اسی طرح سے بڑی تعداد ہمارے ملک میں وکلاء کی، ایڈوکیٹس کی ہے، اور ججز وغیرہ ہے، ان تک بھی اسلام کی ان تعلیمات کو حکمت کے ساتھ پہنچانے اور سمجھانے کا معقول نظم صحیح معنی میں ہم نہیں کر سکیں، اور ان تک بھی بات پہنچنا چاہیے، اور ان کو بھی ان کی زبان ہے، وکلاء کو لیگل آسپیکٹ سے، اور ہمارے ججز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان تک بھی یہ باتیں کسی طرح سے اگر پہنچتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی رائے کو بدلنے میں ہم مدد ملے گی۔ اسی طرح سے جو ہمارے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں جو ہمارے نمائندے چن کر جاتے ہیں اور جو وہاں بیٹھ کر قوانین بناتے ہیں، ظاہر ہے ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ایک خاص ایجنڈا کے پابند ہیں، لیکن ان سے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان تک بھی اگر صحیح باتیں پہنچانے کا ہم انتظام اور نظم کریں اور کوشش کریں تو ان کی رائےوں میں بھی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو میڈیا کے ذریعے سے اور ایک نمونہ پیش کر کے مسلمانوں میں بیداری اور ان کے اندر شعور پیدا کر کے اور ایک نمونہ پیش کر کے، اور یہ جو اثر ڈالنے والے اور انفلوئنس کرنے والے جو طبقات اور ادارے ہیں ان تک بھی اگر ہم صحیح بات پہنچانے کی کوشش کریں اور ایسا کوئی نظم کریں کہ آج کے حالات کو اور آج کے جو ویکیبلری ہے، جس زبان میں سمجھایا جانا چاہیے اس زبان میں سمجھانے کی اگر ہم کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام ناممکن نہیں ہے، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس سے حالات بدلیں گے۔ اور تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ایک فرد کی حیثیت میں، جماعتوں کو ایک جماعت کی حیثیت میں، اور جو لوگ بھی جس حیثیت میں معاشرے میں جو رول بھی ادا کر سکتے ہیں، اس اہم چیز کو کہ اسلام کا صحیح نمونہ اور اسلام کی تعلیمات کی حکمتیں اور اسلام کی تعلیمات عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اسلام کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہیں، اور اس کے ذریعے ہی انسان کی ڈگنیٹی اور انسان کی عظمت اور وقار کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو یہ پہلو واضح کیے جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔